کشتی سازی کا فن۔ کراچی فش باربر سے متصل کالا پانی میں داخل ہوتے ہی سماعتوں سے لکڑی کی تراش خراش کرنے والے ہیوی آرا مشینوں اور کیلوں کے ذریعے لکڑی کے تختوں کو باہم جوڑنے کے لیے ہتھوڑوں کی آوازیں سماعتوں میں گونجتی ہیں۔ یہاں تیاری اور بسا اوقات مرمت کے مراحل سے گزرنے والی بلند و بالا لانچوں اور کشتیوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ان پر چوباروں اور جھڑکوں والے پرانے طرز کے خوبصورت اونچے مکانوں کا گمان گزرتا ہے۔ سمندر کی دوش پر ایک روزہ یا پھر طویل وقت اور ایک ماہ تک مچھلی کے شکار کے لیے جانے والی لانچوں کی تیاری یعنی کشتی سازی کے فن کو برسہ برس نے اپنے کام میں یکتا کارگر جدید دور کے باوجود روایتی انداز میں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کشتی سازی کے اس قدیم فن کے مقبولیت اثر حاضر کے فائبر گلاس کے مٹیریل سے تیار کشتیوں کی ایجاد کے باوجود بھی کم نہ ہو سکی، جس کی بنیادی وجہ غالباً یہی ہے کہ یہ لانچیں اور کشتیاں سمندر کے کھارے پانی میں سرد و گرم حالات کے دوران انتہائی آزمودہ ہیں اور ان کی سمندری زندگی 10 سے 15 سال کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ کالا پانی پر مقامی سطح کے علاوہ غیر ملکی خریداروں کے لیے بھی لانچیں اور کشتیاں تیار کی جاتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں نئی کشتیاں تیار کی جاتی ہیں تاکہ ماہی گیری کی مقامی صنعت کی طلب کو پورا کیا جا سکے۔ انہی لانچوں کے جھرمٹ میں ایک منفرد دوہیکل لانچ کی تیاری آخری مراحل پر ہے۔ 18 ماہ قبل لانچ کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تھا، جو ایک بلند و بالا کوٹھی نما ڈھانچے کے ساتھ موجود ہے۔ ماہی گیری کی اس طرح لانچ کی تیاری میں مہنگی ترین شیشم اور برماٹک کی لکڑی کے علاوہ مقامی دیار پرتل سفیدے کیکر کی لکڑی جبکہ افریقہ سے درآمد کی گئی مہنگی لکڑی بھی استعمال کی گئی ہے۔ دیگر کشتیوں کے مقابلے میں غیر معمولی طور پر لمبی چوڑی اس لانچ کو مقامی زبان میں رچ کہتے ہیں۔ 57 فٹ لمبی اور لگ بھگ 50 فٹ چوڑی اس لانچ کو بنانے میں کاریگروں کے ساتھ نگران کی صورت مصروف عمل کشتی ساز فرید عبدالرحمان کے مطابق اس کی تیاری کا عمل گزشتہ 1.5 سال سے جاری ہے۔ 90% کام مکمل کیا جا چکا ہے، اب صرف رنگ و روغن اور دیگر چھوٹے موٹے کام ہونا باقی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ لانچ بلوچستان کے ماہی گیروں جس کو بڑی مچھلیوں کے شکار کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس لانچ کو چلانے کے لیے تہہ خانے میں 580 ہارس پاور 580 گھوڑوں کی طاقت کے ہمپالہ کا انجن نصب کیا گیا ہے۔ اس سے قبل کالا پانی کی کشتی سازی کی اس جیٹی پر دبئی اور ایران کے لیے ان گنت کشتیاں بنائی جا چکی ہیں۔ یہاں اکثر بننے والی کشتیوں کا معائنہ کرنے کے لیے عرب شیخ بھی آتے ہیں، جو اکثر و بیشتر بہترین کام پر خوش ہو کر انہیں شاباشی بھی دیتے ہیں۔ فرید الرحمان کے مطابق اس سے قبل انہوں نے ایران کے لیے 70 فٹ کی لانچ تیار کی تھی۔ اس کی مکمل تیاری پر 4 سال کا عرصہ لگا تھا۔ فرید نے اس بات کا شکوہ کیا تھا کہ یہ فن ویسے سینہ بسینہ لوگوں میں منتقل ہو رہا ہے مگر حکومتی سطح پر ان کے لیے کسی بھی قسم کی سہولیات کا فقدان نہیں۔ کشتی سازوں کے مطابق ایک لانچ 40 لاکھ سے لے کر کئی کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہوتی ہے۔ مچھلی کے شکار کے لیے مختلف لانچیں اور کشتیاں سمندر میں شکار پر جاتی ہیں۔ اس میں سب سے چھوٹی لانچ ٹکری کہلاتی ہے، جس میں صرف 2 ماہی گیر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہوڑی کا عمل عموماً 5 ماہی گیروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بڑی لانچوں کی تربیت ڈونڈے سے شروع ہوتی ہے جو کہ 10 سے 12 فٹ لمبی ہوتی ہے۔ اس میں بیک وقت 8 ماہی گیر سوار ہوتے ہیں۔ ایک لانچ کو ہوڑا کہا جاتا ہے جو کہ 16 فٹ سے 24 فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ سب سے طویل اور عریض لانچوں میں رچ 100 فٹ لمبی ہو سکتی ہے جبکہ گوجا کی لانچ 150 فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے۔ ایک کشتی یا لانچ کی عمر بامعمول 12 سے 15 سال کے لگ بھگ ہوتی ہے، تاہم جتنا گڑ اتنا میٹھا کے مصادق مہنگی لکڑی سے تیار کی گئی کشتی زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔ کشتی سازی کا سب سے پہلا اصول پیندے میں ایک خمدار لکڑی پتھان کو اس کی جگہ پر نصب کرنا ہوتا ہے۔ کشتی کے اگلے حصے میں ایک اور خمدار لکڑی موہرا نصب کیا جاتا ہے اور اس سے نچلے حصے میں ایک اور لکڑی سکھان نصب کی جاتی ہے۔ یہ تینوں لکڑیاں ایک دوسرے میں باہم پیوست ہوتی ہیں، جس کے بعد انجن کے ساتھ منسلک پنکھے کے شافٹ کے قریب لانچ کا رخ موڑنے والا تختہ نصب کیا جاتا ہے۔ لانچ یا کشتی کی مکمل تیاری کے دوران ہی اس کے بالائی اور نچلی منزلوں پر کشمیری فن کے کارونگ اور خوبصورت منقش کام کروایا جاتا ہے۔ شیشم اور لکڑی کے دل آویز کام کے بعد ایک خوبصورت امتزاج ابھرتا ہے۔